آئیے ایک دوسرے کو ہم عید قیامت المسیح کہیں گے, ایک دوسرے کے ساتھ وش کیجیے اور گڈ مارننگ بولیے, اور ایک دوسرے کو کہیں کہ آپ سب کو یسوع مسیح کے جیتے کی مبارک. آئیے روح القدس کو ہم زوردار تالیوں کے ساتھ ویلکم کریں گے. قرآن کے کلام میں سے جیسا کہ آپ کو جانتے ہیں کہ ہم نے یہاں پر ہولی اسپرٹ کی سیریز سٹارٹ کی ہوئی ہے, روح القدس کی, اور اس کا آج کا جو میسج ہوگا, سرمن ہوگا, روح القدس کے باعث زندہ. تو آج کا جو سرمن ہے, روح کے باعث ہم زندہ ہیں, تو اس کے تعلق سے آج ہم سیکھیں گے. تو میرے ساتھ خدا کے کلام میں سے نکالیے حزقیل کی کتاب, اس کا 37 باب اور اس کی پہلی آیت. خداوند کا ہاتھ مجھ پر تھا, اس نے مجھے اپنی روح میں اٹھا لیا, اس وادی میں جو ہڈیوں سے پر تھی مجھے اتار دیا, اور مجھے ان کے آس پاس چوگرد پھیرایا, اور دیکھ وہ وادی کے درمیان میں باکثرت اور نہایت سوکھی تھی, اور اس نے مجھے فرمایا, اے آدم زاد, کیا یہ ہڈیاں زندہ ہو سکتی ہیں؟ میں نے جواب دیا, اے خداوند خدا, تو ہی جانتا ہے. پھر اس نے مجھے فرمایا, تو ان ہڈیوں پر نبوت کر اور ان سے کہہ کہ سوکھی ہڈیوں, خداوند کا کلام سنو. خداوند خدا ان ہڈیوں کو یوں فرماتا ہے کہ میں تمہارے اندر روح ڈالوں گا اور تم زندہ ہو جاؤ گے, اور تم پر نسیں پھیلاؤں گا اور گوشت چڑھاؤں گا, اور تم کو چمڑا پہناؤں گا, اور تم میں دم پھونکوں گا, اور تم زندہ ہوگے, زندہ ہوگی, اور جانو گی کہ میں خداوند ہوں. پس میں نے حکم کے مطابق نبوت کی, اور جب میں نبوت کر رہا تھا تو ایک شور ہوا, دیکھ زلزلہ آیا اور ہڈیاں آپس میں مل گئیں, ہر ایک ہڈی اپنی ہڈی سے, اور میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ نسیں اور گوشت ان پر چڑھ آیا ہے, اور ان پر چمڑے کی پوشش ہو گئی, اور ان میں دم نہ تھا. تب اس نے مجھے فرمایا, نبوت کر, تو ہوا سے نبوت کر, اے آدم زاد, اور ہوا سے کہہ, خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ اے دم, تو چاروں طرف سے آ اور ان مقتولوں پر پھونک کہ زندہ ہو جائے. پس میں نے حکم کے مطابق نبوت کی, اور ان میں دم آیا, اور وہ زندہ ہو کر اپنے پاؤں پر کھڑی ہو گئی, اور ایک بہت بڑا لشکر تھا. ایک چھوٹا سا ریفرنس میرے ساتھ نکالیے خداوند کے کلام میں سے, گلیتیوں 5 باب اور اس کی 25 آیت. خداوند کے کلام میں سے گلیتیوں 5 باب اور اس کی 25 آیت. اگر ہم روح کے سبب سے زندہ ہیں تو روح کے موافق چلنا بھی چاہیے. اور اس کے علاوہ ایک اور حوالہ نکالیے, رومیو 8 باب اس کی 9ویں آیت. رومیو 8 باب اس کی 9ویں آیت میرے ساتھ خدا کے کلام میں سے نکالیے. اور جو جسمانی ہیں وہ خدا کو خوش نہیں کر سکتے, لیکن تم جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہو, بشرطے کہ خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے. مگر جس میں مسیح کا روح نہیں وہ اس کا نہیں. اور اگر مسیح تم میں ہے تو بدن تو گناہ کے سبب سے مردہ ہے, مگر روح راست بازی کے سبب سے زندہ ہے. اور اگر اسی کا روح تم میں بسا ہوا ہے جس نے یسوع کو مردوں میں سے جلایا, تو جس نے مسیح یسوع کو مردوں میں سے جلایا وہ تمہارے فانی بدنوں کو بھی اپنے اس روح کے وسیلہ سے زندہ کرے گا جو تم میں بسا ہوا ہے. خداوند کے پاک کلام کے پڑھے سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو. جوان بولے آمین. شکریہ, سب بیٹھ جائیے. تو میں نے بتایا کہ جیسا کہ آپ سب یہاں پر موجود ہیں, ہم یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی عید کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں, عید قیامت المسیح. یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا, تو اس کے بارے میں پالوس رسول خوشخبری دیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ مسیح یسوع کتاب مقدس کے مطابق موا, اور پھر مقدس کے مطابق دفن ہوا, اور پھر کتاب مقدس کے مطابق لکھا تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا. یہ خداوند کے کلام کے اندر خوشخبری پالوس رسول کہتا ہے, یہ خوشخبری دنیا کے کسی مذہب کے پاس نہیں ہے کہ یسوع مسیح کتاب مقدس کے مطابق موا, دفن ہوا, پھر مردوں میں سے بولیے جی اٹھا. یہ واحد مسیحیوں کے پاس, ایمانداروں کے پاس خوشخبری موجود ہے. اور پھر خداوند کے کلام کے اندر لکھا ہے کہ جب یسوع مسیح کو قبر میں رکھا گیا تو لکھا تیسرے دن مریم مگدلینی اور مریم جو تھی لکھا ہے کہ وہ قبر پر آئی, اور وہ چاہتی تھی کہ ساتھ اپنے عطر لے کر آئیں. وہ یسوع مسیح کی باڈی کو ملنا چاہتی تھی,
خوشبوئیں. لکھا ہے کہ جب وہاں پر قبر پر پہنچی تو پتھر قبر سے ہٹا ہوا تھا. تو جب قبر پر سے پتھر ہٹا ہوا تھا تو وہ گھبرا گئی. وہ کہنے لگی کیا ماجرا ہے کہ یسوع مسیح کے قبر کے اوپر سے پتھر ہٹا ہوا ہے. تو پھر ان عورتوں نے جھانکا قبر میں اندر سے. جب اندر جھانکا تو لکھا ہے کفن کو دیکھا, یسوع مسیح کی باڈی نہیں تھی. وہاں پر فرشتوں کو انہوں نے دیکھا, اندر فرشتے کھڑے تھے تو وہ گھبرا گئی. مگر فرشتوں نے ان سے کہا, سنیے, فرشتوں نے ان سے کہا ڈرو مت, تم کس کو ڈھونڈتی ہو؟ وہ یہاں نہیں ہے, وہ اپنے وعدے کے مطابق مردوں میں سے جی اٹھا ہے. ہاللویا. وہ کہنے لگے کہ وہ وعدے کے مطابق مردوں میں سے جی اٹھا ہے, وہ یہاں نہیں ہے. اور لکھا ہے کہ جاؤ دنیا کے اندر اور یہ خوشخبری دنیا کو پہنچاؤ کہ وہ قبر کے اندر نہیں, وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے. دنیا کے اندر بڑی بڑی ہستیاں گزری ہیں, چاہے وہ مصر کا فرعون بادشاہ ہو, یا یونان کا سکندر اعظم, یا نیرو بادشاہ, یا پیلاطوس ہیرودیس بادشاہ. یہ بہت طاقتور ہستیاں تھی دنیا کے اندر گزری ہیں, مگر سب کے سب دفن ہیں, قبروں کے اندر ان کی باڈی پڑی ہوئی ہے. یہ مردہ ہیں, دفن ہو چکے ہیں. مگر دنیا کے اندر ایک ہی ہستی ہے جو قبر سے نکلی ہے, وہ زندہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے جو مردوں میں سے جی اٹھا ہے. ہاللویا, ہاللویا. لہذا ہماری زندگی کے اندر یسوع مسیح جو ہے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ وہ مردوں میں جی اٹھا ہے. لہذا میں نے بتایا کہ خداوند کے کلام کے اندر بے شمار مردے دنیا کے اندر جی اٹھے ہیں. حالانکہ پرانے احنامہ کے اندر دیکھیں تو پھر لکھا ہے کہ ایلیا اور لیشا نے بڑے مردے زندہ کیے. پھر لکھا لیشا کو لکھا ہے قبر کے اندر جب وہ مر گیا تو لکھا ہے قبر کے اندر وہ دفنانے کے لیے لے کر آئے. تو لکھا ہے جب قبر کھودی تو بیچ میں ہڈیاں تھیں, اور لکھا ہے کہ جب اسے وہ کوئی دشمن اس پر سامنے سے آئے تو پھر لکھا ہے فوجیں جب چڑھی تو انہوں نے اس لیشا کی قبر, اس جو قبر کھودی تھی, وہ مردے کو لیشا کو اس قبر میں پھینک کر چلے گئے. اور جب وہ پھینکا تو لکھا ہے کہ جب لیشا کی جو باڈی تھی وہ لکھا ان ہڈیوں سے ٹکرائی تو لکھا وہ زندہ ہو گیا. ہاللویا, ہاللویا. کیونکہ لیشا کی زندگی کے اندر روح القدس تھا. لکھا ہے ہم روح کے باعث زندہ ہیں, تو روح ہمیں زندہ کرتا ہے. اور رومیو کے خط کے اندر لکھا ہے وہ روح جو ہمیں دیا گیا ہے, اس روح نے مسیح کو زندہ کیا ہے, اسی طرح مجھے اور آپ کو بھی زندہ کرتا ہے. یہ روح کے ذریعے سے زندہ ہوتے ہیں مردے. لہذا خداوند کے کلام کے اندر لکھا ہے کہ پرانے احنامہ کے اندر یرمیا سے کہا گیا اسے قبرستان پر لے کر جایا گیا. بہت بڑا قبرستان تھا. جیسے آج بھی کسی کی ڈیتھ ہو جائے قبرستان پر جاتے ہیں تو آپ اپنے عزیزوں کی قبر دیکھ لیتے ہیں, یا اور 2-3 دیکھ سکتے ہیں, مگر لکھا بہت بڑا قبرستان, وہاں ہڈیوں کی وادی تھی. ہڈیوں کی وادی, ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں وہاں پر ہڈیاں ہی ہڈیاں تھیں. تو خدا اسے وہاں پر لے گیا حزقیل کو, اور حزقیل کو کہنے لگا خدا کہ حزقیل کیا یہ ہڈیاں زندہ ہو سکتی ہیں؟ اسے کہا خدا بندہ تو ہی جانتا ہے کہ یہ ہڈیاں زندہ ہو سکتی ہے نہیں. اسے کہا پھر ان ہڈیوں پر کلام کر کہ زندہ ہو جائے. ہاللویا. لکھا اس نے ہڈیوں پر کلام کیا. لکھا اس نے کہا اے ہڈیوں زندہ ہو جاؤ. تو لکھا ہڈیاں سے جلنا شروع ہو گئے. لکھا ان پر ماس آنا شروع ہو گیا. اور پھر لکھا ہے کہ وہ زندہ تو ہو گئی مگر ابھی مومنٹ ان کی زندگی کے اندر نہیں ہے. تو پھر زندہ ہو کر کھڑی ہو گئی جیسے ایک سٹیچو ہوتا ہے. تو پھر خدا نے کہا کہ اب ان میں دم پھونک دے زندگی کا. تو جیسے لکھے آدم ہوا کو بنایا گیا, خدا نے آدم کو بنایا تو جب لکھا مٹی سے بنایا, ایک سٹرکچر بنا دیا, باڈی بنا دی, اس کے اندر روح رکھ دی, مگر وہ بول نہیں سکتا تھا. لکھا خدا نے پھر اپنا دم, زندگی کا دم اس میں ڈالا. تو لکھا جیتی جان ہوگا. آمین. یہ زندگی کا دم خدا ڈالتا ہے زندگیوں کے اندر. پھر
جاری ہو جاتی ہے. لہذا خدا نے حزقیل سے کہا اب ان کی زندگی میں دم ڈال دے. تو جب لکھا نبوت کر دم کی, تو پھر جب اس نے پہلے تو دعا کی, نبوت کی, تو ہڈیاں جڑی اور روح ان کے اندر آ گیا, مگر ابھی وہ اسٹرکچر ہی تھا, بول نہیں سکتے تھے. لکھا ہے جب اس نے لکھا ہے کہ ہڈیوں پر کلام کیا تو لکھا ہے کہا کہ دم, چاروں طرف سے دم آ, زندگی آ. تو خداوند کے کلام لکھا ہے کہ ایک بھونچال آ گیا, ایک آندھی چلی, لکھا ہے وہ دم ان کی زندگیوں کے اندر آئی, وہ سارے کے سارے زندہ ہو گئے. ہاللویا ہاللویا. یہ ہڈیاں جو ہیں بھائیو دنیا کے اندر جب ہیں, یہ ایگزامپل دی گئی ہے ایک تو اسرائیل کے تعلق سے کہ اسرائیل آج ہڈیوں کی مانند ہے کیونکہ وہ مسیح کو قبول نہیں کرتا لیکن خدا کی پرستش کرتے ہیں, شریعت ان کے پاس ہے, مگر وہ تابوت ہیں, ہڈیوں کے ڈھانچے ہیں جو یسوع مسیح کو قبول نہیں کرتے, کیونکہ لکھا ہے یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے, جو اس پر ایمان رکھیں گے لکھا ہے وہ بھی جی اٹھیں گے. ہاللویا. لہذا جو یسوع مسیح پر ایمان رکھیں گے کہ یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے وہی جی اٹھیں گے, جن کا ایمان نہیں وہ نہیں جی سکے. اس لیے کیا روح جو ہے وہ ہمیں زندہ کرتا ہے, روح کے باعث ہم زندہ ہیں, روح ہمیں زندہ کرتا ہے, روح ہمیں زندگی دیتا ہے. یہ بنی اسرائیل کے تعلق سے کہا گیا, لیکن دنیا کے اندر لکھا جب یسوع مسیح جب بادلوں پر آئے گا, لکھا یسوع مسیح کی آواز سے, آواز کی طاقت سے لکھا مردے کپڑے پھٹیں گی اور لکھا مردے زندہ ہو جائیں گے. آمین. جیسے لکھا کراس کے اوپر جب یسوع مسیح تھا تو لکھا ہے جب یسوع مسیح نے کہا تمام ہوا تو لکھا قبروں سے مردے چل کر لوگوں نے دیکھے, کپڑے پھٹ گئے بھائی, مردے زندہ ہو گئے. لکھا ہے لوگوں نے دیکھنا شروع کیا کہ مردے زندہ ہو گئے. لہذا یہ تو یسوع مسیح کی آواز سے, قدرت سے, طاقت سے مردے زندہ ہوا. حالانکہ یسوع مسیح نے اپنی لائف کے اندر پھر شاعر کی بیٹی کو زندہ کیا اور پھر لکھا ہے نائن کی بیوہ کے بیٹے کو بھی زندہ کیا اور بے شمار لازر کو زندہ کیا. وہ زندہ ہوئے مگر پھر مر گئے. اسی طرح شمعون نے جو ہے ایک لڑکی کو زندہ کیا. پھر لکھا ہے پالوس نے بھی, خدا کے کلام لکھا ایک جگہ پر رات کے پیر میں بالا خانہ کے اوپر دعا ہو رہی تھی تو اسے مشری سفر پر جانا تھا, تو لکھا ہے کہ نوجوان اوپر سے گرا گیلری سے اور اس کی ڈیتھ ہو گئی. تو پھر لکھا ہے پالوس نے دعا کی تو وہ کیا ہو گیا, لڑکا زندہ ہو گیا. تو یہ تو خدا کی قدرت سے وہ مردے جو انسانوں نے زندہ کیے وہ پھر دوبارہ سے مر گئے, مگر یسوع مسیح خدا کا بیٹا مر کر جی اٹھا, وہ مرنے کا نہیں. اس لیے اس نے کہا کہ میں کیا ہوں, مر گیا تھا. مکاشفہ کتاب میں لکھا ہے میں مر گیا تھا, دیکھو اب زندہ ہوں اور پھر عبدالآباد تک کیا رہوں گا, زندہ رہوں گا. ہاللویا. وہ عبدالآباد تک زندہ رہے گا. جیسے خدا کی ڈیتھ نہیں ہے, خدا مرتا نہیں ہے, خدا مر نہیں سکتا, اسی طرح اس کا بیٹا بھی اب نہیں مرے گا, اب تک زندہ ہے کیونکہ خدا زندہ ہے, وہ مر نہیں سکتا. اس طرح خدا کا بیٹا بھی نہیں مرے گا. اسی طرح ایماندار بلیور جو روح کے باعث زندہ ہے, روح نے ان کو زندہ کر رکھا ہے, یاد رکھیے وہ بھی عبدالآباد تک زندہ رہیں گے. بے شک اس باڈی کے اندر وہ مر سکتے ہیں مگر وہ بھائی مرنے کے لیے خدا نہیں دیا. یہ روح جو ہے ہمارے اندر پنیما اسپرٹ روح کو جو ڈالا گیا ہے یہ ہمیں پھر سے زندہ کرے گا, کیونکہ جس طرح یسوع مسیح کو زندہ کیا اس نے, اسی طرح مجھے اور آپ کو بھی زندہ کرے گا. لہذا موت کا ڈر ہماری زندگی کے اندر نہ ہو, خوف نہ ہو, کیونکہ یسوع مسیح لکھا مر کر جی اٹھا ہے. اس یسوع مسیح نے خود کہا مکاشفہ کتاب میں, اس نے کہا میں مر گیا تھا اب زندہ ہوں اور پھر عبدالآباد تک کیا کروں گا, زندہ رہوں گا. پھر عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہے, جہاں پر روحیں جاتی ہیں میں نے کہا وہ اختیار, اتھارٹی, پاور میرے پاس ہے. لہذا میں اور آپ روح کے پاس زندہ ہے. اور ایک شخص روحانی کہلائے مگر دنیا داری کی حرکات اس کے اندر ہو, روحانی کہلائے کہے کہ میری زندگی کے اندر روح ہے, تو وہ کیسے روح ہو سکتا ہے اگر ناپاکی ہو, گناہ زندگی کے اندر ہو, ڈھیٹ پن ہو, تو کیسے روح القدس جو ہے, جو پاک روح ہے, وہ کیسے اس گندگی کے اندر آئے گا. تو آپ دیکھیے ایک ایماندار بھی کہلائے اور پھر دنیا کے لچھن بھی اس کی زندگی کے اندر آئے, تو بھائیو وہ پھر زندہ نہیں ہوگا, وہی زندہ ہوگا جو
پاک ہے. خدا کے کلام میں لکھا ہے روح کے موافق چلے گا. ایک ایماندار بلیور روح القدس کے باعث زندہ ہوتا ہے. اگر روح اس کی زندگی میں ہے تو بھائیو مر بھی جائے گا تو پھر بھی زندہ ہو جائے گا. آمین. جو زندہ ہوگا وہ پل میں بدل جائے گا. اس لیے یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہے یسوع مسیح پہ لوٹا ہے جو پہلے مر کر زندہ ہوا ہے. اب اسی طرح لکھا ہے ہم بھی مر کر زندہ ہو جائیں گے, اور جب اگر زندہ ہوں گے تو لکھا ہے پل میں بدل جائیں گے. ہلیلویا. لہذا روح نے ہمیں زندہ کر رکھا ہے. روح نے ہمیں نیسر سے پیدا کیا ہے اور زندگی ہمارے اندر رکھی ہے. اور جیسے بیج کے اندر زندگی ہوتی ہے. ابھی میں نے سنا ریسنٹلی تھوڑے دنوں کے پہلے کہ سائنسدان کہتے ہیں کہ کروڑ سال کا ایک بیج تھا. بیج ہوتا ہے وہ درختوں کا جو بیج ہوتا ہے, ان کا کروڑوں سال پہلے کا بیج ایک ملا ہے. تو وہ بیج کو انہوں نے زمین میں بویا ہے تو پھر نکل آیا پانی کی بو پا کر. تو انسان کی زندگی کو اس سے تشبیہ دیا گیا بیج سے کہ ایک ایماندار کی باڈی جو ہے یہ اگر دفنا دی جاتی ہے تو پھر کیا یسوع مسیح جب آئے گا تو پھر یہ نکل اٹھے گا. ہلیلویا. ہلیلویا. جیسا آپ مرنے کے لیے نہیں پیدا ہوئے, یہ روح ہمیں مرنے نہیں دے گا, ہمیں ہمیشہ زندہ رکھے گا, دنیا کے اندر بھی زندہ رکھے گا. اور پھر اب تک ہم, کیونکہ خدا نہیں مرتا, خدا اب تک زندہ ہے, اسی طرح اس کا بیٹا مر کر جی اٹھا, اب عبدالآباد تک زندہ رہے گا. اسی طرح میں اور آپ ایک ایماندار جو روح کے موافق چلتے ہیں وہ اب تک زندہ رہنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں. ہلیلویا. ہمیشہ زندہ رہیں گے. اس لیے میری اور آپ کی زندگی کے اندر کوئی خوف, کوئی ڈر نہ ہو, کوئی ایسا ڈر نہ ہو, کیونکہ ہم روح کے باعث زندہ ہے. روح جو یسوع مسیح کے اندر تھا, جسے یسوع مسیح نے زندہ کیا روح القدس نے, اس لیے وہ روح ہمیں دیا گیا ہے. آج روح القدس کا دور ہے, وہ ہماری زندگیوں میں رہتا ہے, ہماری زندگیوں میں کام کرتا ہے, وہ اب تک رہنے کے لیے ہماری زندگیوں میں آیا ہے. اس لیے ہمیں گھبرانا نہیں, موت سے ڈرنا نہیں, کیونکہ یسوع مسیح زندہ ہوا ہے. اب ہم بھی زندہ ہو جائیں گے اور عبدالآباد تک, ہمیشہ تک ابدیت کے اندر زندہ رہیں گے. اس لیے ہمیں گھبرانا نہیں, خداوند کی پرستش کرنی, خداوند کی ستائش کرنی ہے اور خداوند کے نام کو جلا دینا ہے. آئیے اپنے سر کو جھکائیں.